تحصیل رامبن سے 1,28,070 روپے، راجگڑھ سے 16,710 روپے، ساری رقومات مجموعی 1,29,000 روپے، 3 لاکھ۔ مولانا زبیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لون صاحب کے ہاتھ میں دے دیں اور وہ حافظ صاحب کو۔ محترم حافظ عبداللطیف لون صاحب کی 3 بچیاں گزشتہ دنوں گھر میں آگ لگ جانے کی وجہ سے جھلس کر شہید ہو گئی۔ یقیناً یہ آج صدمے میں ہیں، غم کے اندر مبتلا ہیں، لیکن وہ صدمہ صرف ان کا تنہا کا صدمہ نہیں، وہ غم ان کے اکیلے کا غم نہیں ہے، بلکہ اس غم میں ہم سب کے برابر شریک ہیں۔ ایک تو ان کے ساتھ ہمارا ایمانی رشتہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، ایمان کے لحاظ سے ہم سب آپس میں بھائی بھائی۔ دوسرا تعلق ان سے یہ ہے کہ یہ ہماری علماء برادری کے ایک فرد ہیں، انہوں نے ہمارے مدارس سے پڑھا، ہمارے مدارس میں پڑھایا، یہ حافظ کلام اللہ ہیں۔ اس اعتبار سے علماء برادری کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کے غم کے اندر شریک کرے تاکہ ان کا غم ہلکا ہو جائے۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے، قرآن کریم میں صاف طور پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت کے لیے ہر ایک کا وقت مقرر ہے، اور جس کے لیے رب کائنات نے جو وقت مقرر کر دیا ہے اس میں تاخیر و تقدیم کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا اس بات کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ جو بھی حادثہ آپ کے ساتھ ہوا یا ہمارے ساتھ ہوا، یہ رب کی طرف سے ہوا، اور رب کے فیصلے کے مطابق آپ کو اس حادثے کا سامنا کرنا ہی تھا۔ اور جب بندہ رب پہ نظر رکھے گا، اپنے تمام معاملات کو اپنے خالق و مالک کے سپرد کر دے گا، تو یقیناً اللہ اسے صبر دے گا، اور اس صبر کا اللہ اسے بہترین صلہ عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ بے شک۔ ابھی قاری صاحب نے سورہ بقرہ کی جو آیات تلاوت فرمائی، ان میں صبر ہی کی تلقین اور تاکید کی گئی ہے، اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں اپنے بندوں کو ضرور بالضرور آزماؤں گا، امتحانات آزمائشوں کے اندر ابتلاءات کے اندر ڈالوں گا، بہت ساری چیزوں کا خوف دلا کر، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، قحط سالی کے ذریعے سے، مال و جان کا نقصان کر کے، کھیتیوں اور باغات کا پھلوں کا نقصان کر کے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ
جن کے اوپر کسی طرح کی مصیبت آئے، حالات آئے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور اس مصیبت کے آنے اور حالات کے آنے پر الذین اذا اصابتہم مصیبہ، مصیبت کے آنے پر، حالات کے آنے پر وہ یہ کہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی جانب سب کو لوٹ کر جانا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خصوصی انعام نازل ہوتا ہے، جن پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ایسے ہی صبر کرنے والے لوگ اپنے معاملات کو، اپنی مشکلات کو اپنے خالق و مالک کے سپرد کرنے والے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایسے موقع پہ ہم سب کو اس بات کا استحضار ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر کس قدر حالات آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی 7 اولاد میں سے، جس میں 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے، 3 بیٹوں کا انتقال چھوٹی عمر کے اندر ہی ہو گیا، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی، نزاع کی کیفیت طاری تھی، نبی علیہ السلام کی گود میں تھے، آقا علیہ السلام کے آنسو آپ کی مبارک آنکھوں سے ٹپک کر اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے رخسار پہ پڑ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل مغموم ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، لیکن میری زبان وہی کہتی ہے جس میں میرے رب کی رضا اور خوشنودی، جس میں میرا رب راضی ہو، زبان وہی بولتی ہے۔ اس لیے یہ رب کا فیصلہ تھا، اس میں ہم نے صبر کرنا ہے، صبر کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کی 4 دختران تھی، ان 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ گویا کہ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، کل 6 بچے آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری مراحل میں تھے تو آپ کی ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حیات تھی، اور جب آپ نے ان کو بلا کر کان میں کہا کہ اب میرا وقت بہت قریب ہے، میں جانے والا ہوں چند دنوں کے اندر، تو وہ رونے لگی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کو دوبارہ بلایا کہ سنو، میرے خاندان میں سے میرے پاس تم ہی سب سے پہلے آؤ گی، تو وہ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ نبی علیہ السلام کے وصال کے پردہ فرمانے کے 6 ماہ کے بعد 30 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ پیغمبر جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کائنات کو وجود بخشا ہے، جب ان کے ساتھ اس طرح کے حالات آئے تو ہم ان کے امتی ہیں، ہمارے ساتھ بھی حالات آئیں گے، اس لیے صبر کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کے اس غم میں، آپ کے اس صدمے میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور میں اس سے پہلے بھی انفرادی طور پر جس دن آپ کی بچیوں کی شہادت ہوئی اس دن آیا، اور تمام ضلع کے رابطہ آئمہ مساجد کے تحت جتنے بھی ہمارے آئمہ مساجد ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کی جانب سے اظہار تعزیت کیا۔ پھر جمعے کے موقع پر ہر مسجد میں ہر امام نے آپ کے صبر کے لیے اور آپ کی بچیوں کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ جو ہماری ذمہ داری بنتی تھی وہ ہم نے کی۔ مزید میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ دعا کے ساتھ ساتھ ہم کچھ دوا کا بھی نظم کریں گے، اس کے لیے ایک اپیل میں نے نکالی تھی، اس میں آپ کا اکاؤنٹ نمبر بھی دیا تھا، تو کئی لوگوں نے انفرادی طور پر اس اکاؤنٹ کے اندر کچھ نہ کچھ ڈالا،
جس کو جو حیثیت تھی، جو وسعت تھی، جمعہ کے لیے میں نے اپنے ائمہ مساجد سے عرض کی تھی کہ آپ 16 تاریخ کے جمعہ کو خاص طور پر مساجد میں حافظ عبداللطیف لون صاحب کی امداد کے لیے اعلان فرمائے، کیونکہ اس وقت وہ ایک بڑے حادثے سے متاثر ہوئے ہیں۔ 3 بچیوں کا جانی نقصان ہوا، جس کی تلافی اور بھرپائی کی ہمارے پاس کوئی صورت نہیں، البتہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان بچیوں کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ بچیاں تو واپس لوٹیں گے نہیں، لیکن اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اللہ محدود، وہ مزید ان کو بچوں کے ذریعے سے، لڑکوں کے ذریعے سے، لڑکوں کی اولاد کے ذریعے سے نواز سکتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، اس کے لیے کوئی مشکل اور دشوار نہیں۔ دوسری بات میں نے ائمہ مساجد سے یہ کہی تھی کہ جمعہ کے موقع پر ضرور آپ کچھ نہ کچھ اعلان کریں، جو بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اکثر ائمہ مساجد نے، جن کا ہم سے رابطہ تھا اور جو رابطہ ائمہ مساجد ضلع رامبن سے مربوط ہیں، انہوں نے جمعہ کے موقع پر اپنے اپنے مساجد میں اعلان کیا، اور اس اعلان کے ذریعے، اس اعلان کے اوپر لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے اس اعلان کے ذریعے جو بھی اجتماعی طور پر کچھ امداد ہو سکی، اس کی مختصر طور پر یہ خلاصہ میں آپ کے گوش گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ تحصیل رامبن سے 1,28,070 روپے جمع ہوئے، تحصیل گول سے 41,090 روپے جمع ہوئے، تحصیل راج گڑھ سے 16,710 روپے جمع ہوئے، تحصیل رامسو سے 21,500 روپے جمع ہوئے، تحصیل پوگل پرستان سے 22,059 روپے جمع ہوئے۔ اسی طرح جامع مسجد کھڑی کی انتظامیہ کمیٹی کے ذریعے جامع مسجد کھڑی کے مصلیین کے تعاون سے 30,000 روپے جمع ہوئے۔ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا محمد اسحاق قاسمی صاحب، جو ماربل مارکیٹ کی جامع مسجد جموں کے امام بھی ہیں، ان کے ذریعے سے کل 40,000 روپے جمع ہوئے، جن میں سے کل انہوں نے 37,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، وہ آئے ہوں گے، اسکرین شاٹ مجھے بھی بھیجا۔ 2,000 روپے انہوں نے آج ڈالے اور پھر 1,000 روپے مزید ڈالا جو بعد میں کسی نے آج ان کو دیا، تو کل 40,000 روپے ان کی طرف سے آ گئے، اور یہ کل ملا کر 600 روپے 2 صاحبان نے مزید دیے ہیں۔ تو یہ ساری رقومات مجموعی اعتبار سے 3,29,000 روپے 29 روپے بنتے ہیں، 3,29,000 روپے، 3,29,000۔ ان میں سے 40,000 آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں، اور 2,60,029 روپے ہمارے جو ائمہ مساجد ہیں وہ اپنے طور پر ایک جگہ جمع کر کے لے کر آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ کھڑی جو انتظامیہ کمیٹی ہے وہاں کے نائب صدر صاحب ہیں، آپ نائب صدر صاحب بھی موجود ہیں۔ نام کیا آپ کا؟ محمد یوسف لون صاحب۔ تو میں مولانا زبیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لون صاحب کے ہاتھ میں دے دیں اور وہ حافظ صاحب کو